الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جنات کے بارے میں بتائیں گے، جن گھروں میں جنات ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں بچوں کو یا جوانوں کو یا گھر کے کسی بھی فرد کو وہ تنگ کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، تو اس کا حل بتاتے ہیں۔ عام طور پہ مریض آتے ہیں جی ہمارے گھر میں پتھر آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں روڑے آتے ہیں، ہمارے گھر میں گوشت آ گیا، ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے آئے، اس قسم کی، یا کسی کو سونے کی حالت میں وہ ڈرا دیتے ہیں، کوئی بلی کی شکل میں آ گئے، کوئی سانپ کی شکل میں آ گئے، اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں شیاطین۔ جنات یہ اپنی مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ مختلف شکلیں بدل کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ بہت بڑا ان کا علاج جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ اگر ایک ہی مجلس میں آپ نہ پڑھ سکیں تو اس کو ٹائم پورے دن کے اندر کچھ آدھی صبح پڑھ لیں، آدھی شام پڑھ لیں، یا 3 وقتوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، 4 وقتوں میں بھی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی آپ پڑھیں، لیکن تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں ایک دفعہ ایک دن پڑھنے کے بعد آپ کہیں جی مسئلہ حل نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس گھر میں شیاطین جنات رہ ہی نہیں سکتے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں سے ان الشیطان ینفر من البیت الذی، فرمایا اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 780 نمبر ہے، مشکوٰۃ شریف میں 2119 نمبر ہے، جامع ترمذی میں 2877 نمبر ہے، 77 نمبر کہ جنات شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے جی اس حدیث میں تو شیاطین کا ذکر ہے، بات جنات کی ہو رہی ہے، تو شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ جن ہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50 کے اندر بتلایا کہ یہ جو جن ہیں یہ شیاطین ہیں، تو شیاطین سے مراد جنات ہی ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں شیاطین ہوں، جنات ہوں، پریشان کرتے ہوں چھوٹوں کو بڑوں کو۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ چلتا ہے پیچھے چلنے کی آواز آتی ہے، یا پیچھے سے کسی کا سایہ آ جاتا ہے، یا گھر میں کسی مخصوص جگہ پہ بندے کو خوف آتا ہے، یہ ساری شیاطین کی موجودگی کی نشانیاں ہیں۔ تو نمبر 1 میں نے آپ کو بتلایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی اس بارے میں بڑی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یعنی آمن الرسول یہاں سے لے کر آخر تک جو 2 آیات پڑھتا ہے تو فرمایا یہ 2 آیات اس کے لیے ساری رات کافی ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ساری رات اس کے نزدیک کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جن نہیں آ سکتا، کافی ہو جاتی ہیں، ہر طریقے سے اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 4008 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جنات کو گھروں سے نکالنے کا،
کہ آپ جب بستر پہ آئیں رات کو سوئیں تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں۔ اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے آئیں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک محافظ اس پہ مقرر کر دیتے ہیں، یعنی ایک فرشتہ اس پہ مقرر ہو جاتا ہے صبح تک، جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ساری رات اس کے سرانے کھڑے ہو کر وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے نزدیک کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جن نہیں آ سکتا، کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ یہ سورۃ البقرہ اور اس کی آخری 2 آیات اور یہ آیت الکرسی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جنات کو شیاطین کو بھگانے والی چیزیں ہیں۔ جس گھر میں تسلسل کے ساتھ یہ آپ پڑھیں گے، یہ بچوں سے بھی رات کو سوتے وقت ان کو بھی بول لیں بھئی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لو، کسی کو زبانی نہیں آتی اوپر دے کے پڑھ لیں، آیت الکرسی خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ جب سارے گھر کے افراد سوتے وقت پڑھیں گے تو شیطان جن کی کیا مجال ہے کہ اس گھر میں قدم رکھ سکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح رات کو جب آپ سوئیں تو آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ ان کی تلاوت کرنی ہے۔ پڑھ کر ان دونوں کو ہاتھ اپنے منہ کے قریب جیسے دعا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ منہ کے قریب کر لینے ہیں، سامنے کر لینے ہیں، ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ آپ نے پھیر لینے ہیں جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے ہیں۔ 1 دفعہ کیا، دوسری دفعہ پھر کریں، تیسری دفعہ پھر کریں، 3 دفعہ یہ عمل کریں۔ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر یہ اپنے جسم پہ دم کریں، اور یہ ایسا دم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جسم پر اس طرح دم کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 5748 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر یوں دم کرتے تھے۔ اسی طرح جنات کو گھروں میں داخل ہونے سے روکنا کیسے ہے اور ان کو گھر سے بھگانا کیسے ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ نمبر 5 یہ طریقہ ہے کہ گھر میں جب آپ آئیں تو گھر کے دروازے پہ سلام کہیں، السلام علیکم کہیں، بسم اللہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں۔ پہلے آپ نے جب دروازے پہ داخل ہونا ہے، دروازہ کھولنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے اور پھر سلام کہنی ہے۔ اسی طرح جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو گھر سے جب نکلیں گے تو نکلتے وقت بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور ساتھ بسم اللہ پوری دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساتھ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا ہے۔ جس دروازے پہ بسم اللہ پڑھی ہو اور سلام کہا گیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس گھر میں شیطان داخل ہو جائے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، آپ کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، آپ کی بیگم صاحبہ بھی ہوتی ہے، اگر آپ الگ ہیں تو پھر بھی، یا بچے الگ کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی ان کو بسم اللہ کی تلقین کریں، خود بھی پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بچوں کو بھی کہیں بسم اللہ پڑھیں، تو بسم اللہ کہہ کے اپنے کھانے کا آغاز کریں، خود بھی گھر والوں کو تمام بچوں کو بولیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے تو یہ بھی گھروں سے جنات کو بھگانے والا ایک عمل ہے۔ اس گھر میں شیاطین جنات نہیں رہ سکتے۔ جس کھانے پہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے آپ کے ساتھ کھانے کے اندر وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اور بھی اعمال ہیں تو آپ ان پہ توجہ دیں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ شیاطین کو بھگانے والی ہیں اور شیاطین کو گھروں سے روکنے والی ہیں۔ یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنات شیاطین آپ کے گھروں سے بھاگ جائیں گے۔ ایک اور ہمارا آزمودہ اور زبردست مجرب عمل ہے کہ ہمارا یوٹیوب پر ایک دم ہے جو ہم نے اپلوڈ کیا ہے، جس سے اب تک 9000 گھروں میں وہ دم چل چکا ہے، لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ 9000 گھروں کے اندر وہ لوگ دم چلا چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں
جن اور جادو کا علاج بذریعہ دم قاری محمد اکرم طارق، یہ لکھیں گے تو وہ کلپ کھل جائے گا، پہلے نمبر پہ یہی کلپ کھلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو، یہ 21 منٹ کا دم ہے، اس کے اندر قرآن پاک کے آیات ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو دعائیں ثابت شدہ ہیں وہ ہیں۔ جن گھروں میں کوئی ایسا معاملہ ہو، جنات کی موجودگی کا پتہ چلتا ہو، بچے ڈرتے ہوں اور خوف کھاتے ہوں یا کسی کو خوف آتا ہو، تو وہ یہ دم 40 دن صبح اور شام 2 ٹائم یہ دم چلائیں۔ یہ موبائل سے چلانا ہے، آپ نے موبائل سے آپ اس کو چلائیں اپنے گھر میں، تھوڑی سی آواز اونچی کر کے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی جنات کو بھگانے والا ایک عمل ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے کہ اس سے بھی گھر کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا رزلٹ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پاک فرمائے، شیاطین سے، جنات سے ہمارے گھروں کو صاف فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔